امین نے حضور کے عقیدے کی بات، جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں سائل بن کر آئے تو کچھ سوالات کیے، مل اسلام مل ایمان. جبریل چپ نہیں رہے، اسلام بھی پوچھ لیا، ایمان بھی پوچھ لیا، پیچھے رہ عقیدے. دو یہ تو باتیں ہیں نا بھائی، عقیدہ صحیح ہو اور نماز روزہ حج زکات کرے، چل ٹھیک ہے پورے نمبر. نہیں، تیسرا ایک سوال کیا مل احسان کیا، تو ایک چوتھا بھی ہے وہ موضوع سے متعلق ہے. مل احسان، احسان کیا؟ عبد الحمید صاحب کیا کیے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کیوں پوچھا جبریل نے؟ جبریل کی کیا مجال تھی کہ پوچھتے حضور سے؟ وہ تو شاگرد ہے حضور کے. جب چلے گئے نا وہ فارغ ہو کر تو حضور نے فرمایا تھا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں، اللہ و رسول اللہ اللہ کے رسول جانتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم، جو مدینہ منورہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر علاقہ نہامت میں ہونے والی لڑائی کو اتنی دور سے دیکھ رہے تھے، جن کی اتنی دور تک آنکھ کی پرواز ہے، وہ اس سائل کو نہ پہچان سکے. کبھی کبھی کوئی شے پاس بھی ہوتی ہے تو پہچان نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو آپ کہیں یہ وہی ہے، نہ شکل وہی ہو اندر کوئی اور ہو. یہ میرے والد صاحب سے جنہوں نے کوئی تعلق ہے نا، ان سے پوچھنا عبد الحمید صاحب سے، ان کے بعد جیل پڑھا کر ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن ہمیں کسی نظر والے نے بتایا کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں اس شکل کا بندہ آئے گا، وہ دیکھنا. پھر ہم غور میں رہے، دیکھتے رہے، واقعی ایسا ہوا. جب باہر نکلے تو ہم باہر تلاش میں گئے، نظر آتا ہے کہ نہیں، دروازے سے باہر نکلا گیا. ہر نظر آنے والی شے وہی نہیں ہوتی جو وہ نظر آ رہی ہے. بہرحال جبریل امین نے سوال کی، یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. وبالوالدین احسانا، والدین پر احسان کرو. جبریل امین نے حضور سے پوچھ دیا، یا رسول اللہ مولوی بڑیاں بڑیاں چبلا مارن گے تیڑے تو بعد، تسی اپنی وما ینطق عن الہوا والی زبان تو دسو احسان کسے کہتے ہیں؟ جب حضور بیان کر دیں کہ احسان یہ ہے تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نا. فرمایا سائل سن، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کأنک تراہ. وہ زبان کہہ رہی ہے جس زبان نے قرآن کی شکل میں کہا لوگو لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. وہی زبان کہہ رہی ہے جب تو عبادت کر رہا ہو گویا تو اللہ کو ہم عبادت کر رہے ہیں نا، یہ عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. حضور کی محبت میں بیٹھنا ایک لمحہ یہ ساری زندگی کی نماز روزہ حج زکات سے بھی بہتر ہے. آپ اس کا وزن نہیں جانتے. آپ کی نظر میں نماز اہم ہے. میں اس پر بھی ایک حدیث سنا دوں شاید جلدی سمجھ آ جائے. غیبت کر لیتے ہو نا، غیبت چغلی. میں اتوں جانا نا تو کئی تھلے جا کے کہنا وہ کسی چبلا ہی مار گیا. میں سچی بات کر رہا ہوں. جس کو حضور کی محبت ہوگی وہ کہے گا بلے بلے. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی لا الہ الا ولا الہ الا نہ ادھر کا نہ ادھر کا مخنث نہ کرو کچھ، یہ اپنے دے آلے انہوں نے تو چاہیے کہ شاہ میرا پیچھے کون کے رکھ. کوئی حضور کی محبت میں مر جاؤ بھی تو کہتے ہو میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرے ریٹنا حضور کی محبت میں. مجھے کئی کہتے ہیں تو سرکاری نوکر ہے ہاتھ ہوا کیا کر. میں کیا سرکاری نوکری ہو رہے سرکار کا نوکر ہونا ہو رہے. جن کے صدقے میں یہ نوکری ملی ہے مجھے میری محنت سے نہیں ملی. میں اللہ کی قسم اپنے
نہیں میری کہ میں پڑھا لکھا ہوا انسان ہوں. نو، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں گلیوں میں، مگر مجھے سرکار نے نوازا ہے، عزت دی ہے. یہ صرف ان کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی. میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ڈروں گا انشاءاللہ. تھوڑی سی رہ گئی ہے، کیا ہے، نکال ہی دیں گے، ٹرمینیٹ کر دیں گے. 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، عزت سے ہی جاؤں گا. اور پھر وہ عزت جو ملے گی نا اس کے بعد، نکالنے کے بعد، وہ آپ کے وہاں گمان میں نہیں ہے. وہ اگر آپ نے پوچھنی ہو تو وہ سیالکوٹ والے محدث، کیا نام ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ان سے پوچھو کہ جو حضور کے محب ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. غازی علم الدین کا جنازہ جب آپ دیکھنے آئے، سرانے کی طرف نہیں گئے، مہندی کی طرف آئے. فرمایا اس کا منہ ڈھکا رہنے دو، اس کے پاؤں ننگے کرو، اس کے پاؤں ننگے کرو. عرض کی حضور آپ سید ہیں، سادات ہیں. فرمایا میں اپنے سید ہونے کو کیا کروں، یہ ترخان ہم سے نمبر لے گیا. پاؤں کو چوما محدث اعظم نے. ان کی شان آپ سمجھتے نہیں ہیں، جنہوں نے پاؤں چومے ان کا اپنا حال کیا تھا. بات کر رہے تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. ایک بولا ایک سوال کروں، فرمایا کرو. اللہ والوں سے پہلی بات تو یہ ہے منہ کھولا نہ کرو. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ والوں کے سامنے منہ نہ کھولا کرو. باہر اس نے کھولا، آپ نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا حضور نور ہے کہ بشر؟ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور؟ آپ نے حدیث نہیں سنائی، خرج منی نور؟ نہیں. فرمایا بیٹی ادھر آ. ایک نے بلایا ادھر آ. فرمایا کپڑا پھاڑ. دوسرے نے بولا تو پھاڑ. اب کپڑا مادی چیز ہے نا. فرمایا میرے بچوں لنگاؤ. کپڑا بچوں لنگ گیا. فرمایا شہر کی کوئی کبھی شوق دبا دیے. فرمایا بچوں لے آگے بھی بچوں پھر لنگاؤ. انہوں نے پھر لنگایا، پھر کپڑا لنگ گیا. آپ فرمانے لگے او میرے آقا کے نور و بشر میں بات کرنے والوں حیا کرو. ان کی اولاد پاک کی نورانیت کا حال یہ ہے کہ کوئی مادی چیز آڑے نہیں آتی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. واپس آؤں بیگ گیئر لوں. ایک ٹائم کہتا ہے واپس آ. میں تقریر کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا، اللہ کی قسم نہیں تھا. میں نے اس کو ٹیلی فون پہ جب اس بات ہوئی نا، میں نے کہا ڈیلی میں جمعرات کا دن رکھا ہوا اور اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا تھا جمعرات کو پروگرام. شاید یہ بھول گیا یا مجھے سماعت میں کوئی شیطان نے خلل اندازی کر دی. میں آج موڈ میں نہیں تھا. آپ فرما رہے تھے نا کہ میں تو رٹ کے نہیں آتا، مولوی رٹ کے آتے ہیں. یہ رٹنے رٹانے کی بات واقعی یہی ہے. جو رٹ کے آتے ہیں پھر وہ وہیں کے رہ جاتے ہیں. جو رٹ کے نہیں آتے نا، ہٹ کے بھوکا بٹیرا. وہ حدیث مکمل کر لیں. مینا والے دن صحابہ سے ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ اللہ و رسولہ علم. دوسرا سوال، ایو شہر ھذا، اے مہینہ کیڑا ہے؟ ہائے ہائے حج کر رہے ہیں. یہ مہینہ آپ بتاؤ، یہ مہینہ کون سا جا رہا ہے؟ دیکھیں کہ میں بول رہے ہیں پتا یہ ہے. تو کیا صحابہ کو پتا نہیں تھا؟ اللہ کی قسم پتا تھا. اللہ و رسولہ علم.
مکے والے اشارہ کر کے حضور فرماتے ہیں ایو بلدن ھذا، وہ اے شہر جڑا ہے یہ کیڑا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ گفتگو ختم ہوئی، مجلس برخاست ہوئی، قربانیاں ہوئیں، آگے 11 12 13 ذوالحجہ تک میرے مصطفیٰ نے قیام فرمایا۔ وقت گزرتا رہا، پھر ربیع الاول شریف آیا، اس کی 1 یا 2 تاریخ تھی۔ یہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اصلاح کے لیے 1 یا 2 تاریخ تھی ربیع الاول کی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس فانی جہان کو چھوڑا، پردہ فرمایا۔ 12 تاریخ نہیں تھی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر، قرآن کے ایک ایک حرف کی قسم اٹھا کر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا کی وفات نہیں ہوئی۔ چیلنج ہے، جو ثابت کر دے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا پردہ ہوا ہے، گھنٹہ گھر میں الٹا لٹکا کے میرا قتل کر دے، معاف ہے۔ اور عشق کی سن لو، پھر عشق کی مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں جو 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہے، پھر اسے کہہ دو لیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن المنافقین لا یفقہون۔ رب نے پہلے کہا تھا جو منافق ہوں گے ان کے پاس عقل نہیں ہوگی۔ عقل دی ہی اس نے عاشقوں کو ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جو رب کے نور پر ہیں، رب کے نور پر ہیں، فرمایا ہم نے ان کا سینہ کھولا۔ ہاں، کوئی شے نہیں چھپائی۔ وقت گزرتا رہا، حضور نے پردہ فرمایا۔ پھر اگلا زمانہ تابعین کا آیا۔ صحابہ نے جو کچھ حضور کے بارگاہ سے لیا وہ آگے پہنچایا۔ اب صحابہ تابعین کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک تابعی نے یہی سوال، یہی حدیث پڑھاتے ہوئے صحابی سے پوچھا، استاد جی سائے سے دسو، حضور نے جب پوچھا تھا ایو یومن ھذا تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ فرمایا پتہ تھا۔ تو کہا کسی نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آگے بھی دونوں سوالوں پر یہی سوال تابعی نے کیا، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ فرمایا سب کچھ پتہ تھا۔ تو کہا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ کیوں کہا اللہ و رسولہ اعلم؟ تو صحابی کا جواب سن لو، یہی عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں اور یہی راسخ فی العلم ہوتے ہیں۔ پڑھنے سے راسخ علم نہیں ہوتا، پڑھ کے جس نے ادب سیکھ لیا وہ راسخ علم، جس نے اپنے علم کو پالش کرا لیا، کسی ولی کی نظر پہ اپنے آپ کو رکھ لیا، جو کسی صاحب نظر کے قدموں میں ٹکا رہا، وہ ہے راسخ علم۔ امام اعظم حنیفہ کا نام آتا ہے آپ کو؟ بڑا نام ہے، بہت بڑے معلم، بہت بڑے محدث، امام بخاری سے بڑے ہیں۔ یہ آپ کو آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے تاریخ اسلام کے اعتبار سے۔ امام بخاری بعد میں ہے، امام اعظم حنیفہ پہلے ہیں، جو پہلے ہیں وہ استاد بھی ہیں۔ امام بخاری شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، نیچے جتنے محدث ہیں سب امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے زمانہ میں ایک شخص کے پاس جایا کرتے تھے جو کسی مدرسے کا فارغ ہی نہیں تھا، جاہل مطلب، کیا لینے جاتے تھے؟ اتنا پڑھا لکھا ہوا انسان کچھ نہ کچھ تو ملتا ہوگا تو لینے جاتے تھے۔ کس کے پاس جاتے تھے پتہ ہے؟ دانائے بہلول، دانائے بہلول۔ اسی بھی مسئلہ کو سن لیے نا، جنہیں سنے نے، جنہوں نے دل میں چاہیے سویرے انہوں نے پوچھنا ہے اپنے مسئلے کے وجہ ہے مولوی نے چبل ماری سی دسو ہے والا۔ جس نے نہیں نہ ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ماننا اس نے انے واہ ماننا، اور جس نے انے واہ ماننا ہے اللہ نے وہ نہیں ماننا ہے۔
دانائے بہلول کے پاس یہ علم تھا جو آپ بانٹتے تھے. ہارون رشید اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں گیا, مشہور قصہ ہے. زبیدہ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے پاگل؟ کہا جنت کے مال بنا رہا ہوں. فرمایا بیچتا بھی ہے, فرمایا بیچتا بھی ہوں. کتنے میں؟ فرمایا 10 روپئے. 10 دیتے تو میں جا الرٹ ہو گیا. یہ کر دیتی جس دی خوشخبری لے کے ہارون سارا رستہ ہارون رشید ٹوکتا رہا. کسی فقیر نو دیتے ہوندے, کسی غریب نو دیتے ہوندے. تسی اینا پیسہ خرچ کیتا ہے, لنگر بھی کھوانا ہے, انہاں نو مرن بھی کھوایا, مہماناں نو, سب ضائع گیا. یہ نال بہتر سی ایک غریب دی دھی ویائی جاندی تے کیڑا چنگا کام سی. وہ سانو مشورے دینا ہے بے ایمانا, غریب دی دھی ویاؤنا, تو وہ کام کر لے, سانو یہ کر. کس سے پڑھنے تے لاگو سانو مشورے دینا ہے غریب دی دھی ویاؤن دے, تو وہ کام کر, سانو یہ کرن دے. یہی کہ اللہ نے کیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. انہوں پتہ ہی نہیں کہ کتنے خرچ کرنا ہے تو کتنا اجازت ہوئے تے 2-4 منٹ لا لما ہو. میں نو اصل وچ نہ ہونا ٹریک کتنے ہو گیا. ریشی صاحب معافی معذرت دینا, ویسے میں حائل ہو رہا ہوں. اور تسی تے حاضر ہو جی انہاں دی جگہ تے میں بیٹھا ہوں تو شاید میں پتہ نہیں کتنا سڑ پجا. بڑی مہربانی سر, میں سویرے یقین کرو 7:45 بجے کالج وچ ہوتا, سارا دن پھر میں سو نہیں سکتا. میں کہنا دسے مسجد کا خادم ہی آئے, زور بھی پڑھاؤنی, اثر بھی پڑھاؤنی, مغرب بھی پڑھاؤنی. وہی تجھے میں پہچان لیا. 15ویں پارے کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا جدوں اللہ دی راہ خرچ کرنے لگو نا, لا تبسطها کل البسط, جنہ ہے نا اینجا پاؤ پاؤ بلا دیکھیں پاؤ نہ ہاتھ ہے یہ پانچے نہیں حوصلہ پہنگا پھر نام پہ مجھ پہ رسول ہے تو میں پا لیا ہے کیا میں کر لینے یہ دیکھیں نا کہ یہ غریب ہے مولوی, میں کہتے سارے نام امیر ہوں, اللہ دی قسمیں امیر ہوں, اس واسطے کہ دل میں جلوٹی مفر اے دولت کوئی شاید نہیں. میں اپنی مسجد ملاج شریف دا رکھیا پروگرام, سب تو پہلے سب تو زیادہ حصہ میں پایا. یہ جنہاں دے اندر لگی ہے نا تار, انہاں نوں پتہ ہے سودے دا. میں صرف تینوں ازمون واسطے گیا, پاؤ تے سی ہاتھ نہیں پے. قرآن نے کہ لا تبسطها, میں سارا لینا بھی نہیں سی, وہ دے وچوں ایک پیسہ بھی نہیں سی لینا, صرف تہاڈے نمبر پورے لگ جانے سن اوپر. مگر ہون نہیں, وقت لگ گیا. الذین یؤمنون بالغیب, سارا مال اللہ دی راہ خرچ نہیں کرنا, نہیں کرنا. کیوں یا اللہ فرمایا یہ تسی سارا ہی خرچ کر چھڈو گے نا, فتقعد ملوما محسورا, پھر رو گے آئے میں تے خرچ کیتا سی 100 دے بدلے 1000 آئے گا, 1000 دے بدلے 10,000 آئے گا. ذرا دروازہ کھٹکتا ہے, کوئی تے آیا ہوئے گا دین, ذرا دروازہ بجتا ہے, کوئی بچہ کو لنگا گیا یا ہوا لنگ گئی, ہون آیا ہوئے گا کوئی دین, کوئی نہ. پھر کی ہوں روندا ہے. اللہ نے کیا میری راج خرچ کر کے رویا یا نہیں, انہا خرچ کرو جنی ہمت ہے جے. ایک قرآن دی نص موجود ہے. اگلا سوال میرا ہے, ابو بکر صدیق نے قرآن نہیں سی آؤں بولو بولتے کیوں نہیں ہے؟ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. قرآن سارا ہی ہوگا سی, ایک ایک گھر پہ عبور سی, سینہ مصطفیٰ کو ڈہک لیا نور سی. ارے ابو بکر کو قرآن نہ آوے تے اور کے نو ہونا ہے. غزوہ تبوک آخر تے ہویا ہے, سن
پر 9 ہجری یہ آیت پہلے دی نازل ہوئی کوئی یہ بھی نہ کہے بعد نازل ہوئی صدیق اکبر نے سارا کچھ لے کے حضور دی بارگاہ آئے مشہور حدیث ہے حضور نے ڈانٹیا سارا کیوں لے آئے تو قرآن تے عمل نہیں کیتا جا لے جا انہاں کے لیا جس دن میرا بھی گزارا ہو جائے تیرا بھی ہو جائے کہہ سکتے سکتے عمر فاروق اعظم ادھا لے عثمان غنی نے ہزاراں اونٹ دیتے بابا ساز و سامان جہدے کول جنہ ایسی سب نے دیتا گل ہے نیت دی گل ہے نیت دی ایک صحابی بڑے ہی غریب کچھ بھی نہیں سی کاٹ کہنے لگے حضور نے اعلان کیتا ہے چندے واسطے میں کی کرا وہ پجے یہودی کو گئے کہنے لگے یار میں چھوٹی جی کو کام ہی دے دے مزدوری دے دے کہنے لگا ساری رات پانی لا زمین تے سویرے ویکھاں گے انہیں کلو کو کھجوراں دے دتیاں سویرے کلو ادھا کلو جا لے جا حضور دی بارگاہ چ لے روندے ہیں عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر جنہ تے نہیں پلا سکتا عمر جنہ تے نہیں پلا سکتا عثمان غنی جنہ میں نہیں پیش کر سکتا اے تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے یہ قبول کر لو میرے آقا کریم کے کھڑو بھی انفو آئے فرمایا اوے چند کھجوراں لے آنے والے سن تیری کھجوراں دی عظمت کی ہے فرمایا جنیاں ٹیڑیاں لگی ہیں انہیں سارے دوتے دو دو رکھ جاؤ ان دو دو کھجوراں دے صدقے اللہ باقی قبول کر ابو بکر نے سارا مال خرچ کر کے حضور دی ساری امت نو دسیا اوے اپنے واسطے قانون ہو رہے حضور واسطے ہو رہے حضور واسطے ہو رہے دیکھو نماز اپنے وقت میں پڑھنی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہے جب وقت لگ جائے تھے بولو کدی کیتی ہوئے تو بولو نا جڑی لنگ گئی قضا بھی نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قضا ہو گئی کیوں نماز کا وقت لنگ گیا سی انہوں کو قرآن نہیں سکھاؤں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز اپنے وقت کے اندر فرض کی گئی ہے حضرت علی تو بڑا بھی کوئی قاری قرآن ہوئے حضور نے فرمایا قرآن علی سے جدا نہیں علی قرآن سے جدا نہیں جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے ہائے ہائے اینا جنہوں نو عبور ہوئے قرآن پہ انہوں نے اس آیت دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نماز دا وقت جا رہا ہے اور جا جاندہ ہے تو جا قسمہ نو کھا میں ایدہ ترجمہ ہی کراں گا جا قسمہ نو کھا ٹائم ہے ساری کائنات نے میرے دور میں میں ایک اور اصلاح کرنا چاہوں گا ویسے حدیث کے لفظ یہی ہے کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے لفظ یہی مگر میں نہیں مانتا بھائی راوی کو بھی غلطی ہو سکتی ہے اپنے اپنے عشق کی گل ہے راوی کہنا حضور ستے ہیں راوی کہنا حضور ستے ہیں وہ یارو اصل تو بات ہے حضور دا نوکر صوفی نہیں سوندا اللہ کی قسمیں صوفی منش جڑے لوگ نے وہ تسبیح پھیری جاتے ہیں اصل تو مغرب تک میرے مصطفیٰ کریم علی نو لے کے تے ساؤں گے او نہیں چلیا حضور ستے نہیں ہونا حضور ستے نہیں کیوں حضور نے ایک باری سو کے آواز کڑی سون دی اللہ اکبر نماز پڑھے عائشہ صدیقہ بول بھی ہیں یا رسول اللہ تجھ دساؤں گے تو تیرا وضو نہیں ٹوٹ گیا فرمایا میں نبی ہاں نبی سوندا ہی آؤ اس کیا کہتا ہے اس لیے کہتا ہے کہا علی آنا اپنی ران پہ میرا سر اقدس رکھ تیرے دل نو ٹوواں تیرے دل نو ٹوواں ولیاں دا امام بننا ہی نماز نو ترجیح دیں گا کہ نبی دی محبت نو ترجیح دیں گا اے نکتہ دیں گے رکھو بریلویو نہ دے بریلوی نہ بڑھو کم دے بریلوی بڑھو حضور نے دل ٹویا علی میں ٹو کے بیکھا
نماز نو ترجیح دینا ہے کہ نبی دی محبت نو ترجیح دینا ہے؟ علی نے کہا جا وقتا جانا ہے تے وقت میں کنٹرول کرنے والا میرا آقا میرے کول روئے اکھاں جو آنسو آئے اسے بھی رونے ہیں کدی کدی رویا کرو نہ بھی رونا آوے رون والی شکل بنا لیا کرو اللہ دی قسمیں ہیں یہ بڑے مزے نے حضور نے خود فرمایا اللہ دی بارگاہ چ رویا کرو ایک اترو جیڑا پلکاں دے درمیان ہی رہ جاندہ ہے باہر بھی نہیں نکلدا حضور فرماندے ہیں جہنم دی اگ نو بجھان واسطے ان نہیں کافی کبھی شکل دے بناؤ مزہ بھی بڑا ہوتا ہے اللہ دی قسم بڑا مزہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آنسو حضور دے چہرے انور دے بوس سے لے رہے سن میں بولا گا جملہ پہلے کبھی نہیں تجھے سنے آئے گا نماز رہ گئی نماز قضا ہو گئی جی نگینہ صاحب نماز قضا ہو گئی او تے آنسوؤں دی قیمت تے مول رب نے پایا چہرہ مصطفیٰ اصل نماز ہے یہی کیا بات ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا علی و علی اے رونا کیا ہو جائے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو اسی اثر پڑھ لئی سی میں نہیں پڑھی میں نے اس مسئلے کی سمجھ نہیں کہ حضور نے جماعت کرائی ہوئی جماعت نہ پڑھی ہوئی مقام صحابہ سنسا تھی ہجری دا واقعہ ہے کوئی نواں نواں تے ہے نہیں سی نماز کی بڑی پابندی اہمیت تھی لیکن حضرت علی نے کیا تو پیچھے رہنا آج ایسے نواں ہی چاند چاڑنا لوگ قانون دسنا ہے قیامت تک کے لیے قانون بنانا ہے کہ حضور کی محبت میں غرق ہو کر تو دیکھو خالق کائنات سورج تمہارے تابع نہ کر دے تو پھر کہنا اللہ آپ کو سورہ یاسین کئیوں کو آتی ہوگی جو روزانہ پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت ہے نا لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورج اپنا ایک دائرہ چاند اپنا دائرہ فرمایا یہ اندر ہی نہیں باہر نہیں نکل سکتا یہ رب نے کہا ہے فرمایا میں نے ان کو دائروں میں رکھا ہے باہر نکلے تو پورا زمانے کا کائنات کا نظام درم برم ہوتا ہے وہ جس لئے واپس آیا ہے واپس آیا کہنے لے اندر ان جدہ عقیدہ ہے وہ بولے جدہ نہیں ہے کوئی وہ نہ بولے بشاک نہ ہوتا ہے تیری مرضی پا گیا یا رسول اللہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چل حضور نے بلایا فرمایا آجا میرے علی دی نماز رہندی آیا پہلے سورج رب کو پوچھتا سی مولا جاواں ہمارا ٹائم ہو گیا جا تن فکس کیتا ہے پوچھنے کی کیڑی ضرورت چلتا رہے اب جب واپس آیا جب عین عصر کے وقت آ کر کھڑا ہو گیا تو اب رب سے نہیں پوچھ رہا واپس جاؤں نہیں اب حضرت علی سے پوچھ رہا ہے عصر پڑھ لی ہے عصر پڑھ لی ہے تو جاؤں اگر وہ نہ پڑھتے دیر سے پڑھتے نہ ہی پڑھتے کہ ٹھہرنا تو نہ جانے انہوں نے کب پڑھی جب پڑھی تب سورج غروب ہوا ارے یہ حضور کے نوکروں کا حال ہے آج مان لو جو میرے آقا کی شان حقیقی ہے وہ کیا ہے وہ سوائے میرے رب کے
میرے آقا کی اصلی شان کو کوئی نہیں جانتا. میں اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر وحدت ہیں. محمد سر وحدت ہیں. کوئی رمز ان کی کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا. آخر دعوانا الحمد.